نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان اس وقت ہمارے سامنے ہے، مکی دور کی سورہ ہے۔ اس صورت میں گزشتہ صورتوں کی طرح ایمان اور یقین اور اس کے ساتھ عمل صالح کی دعوت دی گئی ہے۔ ایمان لاؤ جو یقین کو پہنچ جائے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو، یہی اس صورت کا بنیادی مضمون ہے۔ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھٹکائیں، اور انہیں کوئی علم نہیں ہوتا اور دین کو، اللہ کی راہ کو وہ مذاق سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یہ لہو الحدیث، الحدیث اللاہی، ایسی بات جو انسان کو اپنے اندر مشغول کر کے اللہ کی یاد سے، قبول حق سے اور ہر ضروری کام سے غافل کر دے۔ جو بھی بات، جو بھی کام انسان کو بس اپنے اندر مگن کر لے اور اسے پھر کچھ اور یاد نہ رہے، مثلا ناچ گانا، افسانے، ناول، داستانیں، ڈرامے، فلمیں، اور آج کل یہ سوشل میڈیا۔ مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ قرآن سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اپنا مال صرف کر کے بیہودہ چیزیں خریدتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اس لیے انسان جب بھی ان چیزوں کو استعمال کرے تو یاد رہنا چاہیے کہ میرا اصل مقصد کچھ اور ہے، میری زندگی کسی اور کام کے لیے ہے، بس ضرورت کے مطابق استعمال کیا جائے اور پھر اپنے کام میں انسان مشغول ہو جائے۔ فرمایا کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ تکبر کرتے ہوئے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے پیٹھ موڑ لیتے ہیں، گویا کہ انہوں نے بات سنی ہی نہیں، گویا ان کے کانوں میں بوجھ ہے، بہرے ہیں۔ ایسے لوگوں کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیجیے۔ بڑا شدید طنز ہے اس کے اندر، عذاب کی خوشخبری۔ اس کے مقابل میں جو لوگ ایمان اور عمل صالح کی زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے نعمتوں بھری جنتیں ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ ہے اللہ کی مخلوق، یہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ پوری کائنات۔ مجھے بتاؤ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان میں سے کسی کی ایسی تخلیق ہے تو سامنے لاؤ۔ جب کوئی ویسا خالق نہیں ہے تو پھر مان لو کہ لا الہ الا اللہ۔ اب حضرت لقمان علیہ السلام کا ایک نصیحت نامہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ ایسا نصیحت نامہ ہے کہ ہمیں لکھ کر اپنے گھروں میں آویزاں کرنا چاہیے تاکہ آتے جاتے ہوئے انسان پڑھتا رہے اور یاد رہے۔ فرمایا کہ لقمان کو ہم نے حکمت عطا کی تھی، دانش عطا کی تھی۔ وہ حکمت کیا تھی؟ انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کر۔ سب سے بڑی انسان یعنی دانا انسان وہ ہے جو اپنی زندگی اللہ کا حق مانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے گزارے۔ اور پھر دیکھو جو شکر کرتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے شکر کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا صلہ، اس کی جزا اسے ہی ملے گی۔ اور جو ناشکری کرتا ہے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا، اللہ تو غنی و حمید ہے، اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے چند باتیں کہیں۔ پہلی بات، یا بنی لا تشرک باللہ، میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ شرک ظلم عظیم ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھروں میں اپنی اولاد کو سمجھایا کریں کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ توحید پر کاربند رہنا ہے اور شرک سے ہر حال میں بچنا ہے۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے
والدین کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی ہے۔ دیکھو ماں اسے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے پیٹ میں اٹھاتی ہے اور پھر 2 سال دودھ پلاتی ہے۔ اس خدمت کا، اس احسان کا صلہ یہ ہونا چاہیے کہ انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا شکر ادا کر، جب تو وجود میں آ جائے تو میرا شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کر۔ بس توحید اور شرک میں فرق، بڑا لطیف ایک فرق یہاں سے سامنے آتا ہے کہ ایک ہے شکر اور ایک ہے شکریہ۔ شکریہ کہتے ہوئے ہمارے دل میں کبھی ایسا کوئی تصور نہیں آتا کہ ہم کسی ما فوق الفطرت ہستی سے ہم مخاطب ہو رہے ہیں، بلکہ شکریہ ہم ادا کر رہے ہیں۔ جب شکر کا لفظ بولا جاتا ہے تو ذہن میں اللہ کا خیال آتا ہے۔ تو فرمایا کہ میرا شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کر۔ اب دیکھو کہ ہم ماں باپ کی خدمت کا حکم، حسن سلوک کا حکم ہم خود دے رہے ہیں، لیکن اگر ماں باپ بھی شرک پر یا گناہ پر مجبور کریں تو اس بارے میں ان کا کہا بھی مت مانو۔ اللہ کا حق سب سے مقدم ہے۔ ہاں، دنیاوی خدمت اور حسن سلوک بدستور رکھو۔ ماں باپ کیسے ہی اعمال ہوں، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنا یہ اولاد پر فرض ہے۔ دوسری نصیحت، میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر اگر کوئی چیز ہے اور وہ کسی چٹان میں ہے، آسمانوں میں ہے یا زمین میں کہیں پڑی ہے، یاتی بہ اللہ اسے قیامت کے دن لا حاضر کرے گا۔ یعنی اللہ کا علم محیط ہے اور کامل ہے، اور اللہ لطیف ہے، خبیر ہے۔ میرے پیارے بیٹے، نماز قائم کر۔ چوتھی نصیحت، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک۔ پانچویں نصیحت، اور اس راہ میں تجھ پر جو مصیبت آئے اسے برداشت کر۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ راہ حق میں صبر کرنا یہ اونچے درجے کا کام ہے، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے مقامات اللہ بلند فرماتا ہے۔ چھٹی نصیحت، ولا تصعر خدک للناس، لوگوں سے گال پھلا کے بات نہ کر، بلکہ خوش دلی سے ہنستے مسکراتے ہوئے لوگوں سے بات کرو۔ ساتویں نصیحت، زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چل، یعنی اللہ کے ساتھ بھی تمہارا تعلق ٹھیک ہونا چاہیے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی تمہارا تعلق ٹھیک ہونا چاہیے۔ وقصد فی مشیک۔ آٹھویں نصیحت، میانہ روی اختیار کرو، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ اور نویں نصیحت ہے، وغضض من صوتک، آواز پست رکھو، نہ تو چیخ کر بات کرو اور نہ ہی اتنی آہستہ کہ کسی کو سمجھ نہ آئے، بس پست آواز ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں زور سے بول کر، چیخ کر لوگوں پر اپنا رعب ڈال لوں گا تو ایسا نہیں ہے۔ دیکھو، سب سے اونچی آواز گدھے کی ہوتی ہے اور سب سے بری اور نامانوس آواز انسان کو گدھے کی لگتی ہے۔ تو انسان میں گدھا پن نہیں ہونا چاہیے، انسانی رویہ ہونا چاہیے۔ ارشاد ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے سب تمہاری خدمت میں لگا رکھا۔ کبھی انسان ذرا سوچے کہ یہ ایک روٹی جو میں کھاتا ہوں، اس روٹی کے تیار کرنے میں آسمان اور زمین کی کتنی قوتیں کار فرما رہی ہیں، تب جا کر یہ روٹی میرے منہ تک پہنچی ہے۔ اللہ نے تم پر اپنی نعمتوں کو، ظاہری اور باطنی نعمتیں اللہ نے پوری کر دیں۔ فرمایا کہ جو شخص اپنا چہرہ یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور ہو بھی اخلاص سے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے ایک مضبوط کڑا یا مضبوط سہارا تھام لیا، جو اس کے ہاتھ سے، اس کا ہاتھ تو اسے چھوٹ سکتا ہے لیکن وہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام، دین اسلام، یہ سب سے بڑا مضبوط سہارا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
پھر علم الہی کا ذکر ہے. فرمایا کہ اگر زمین میں جتنے درخت ہیں، زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم بنا دیے جائیں، اور سمندر روشنائی بن جائے، انک بن جائے، اور اس کے ساتھ 7 سمندر اور شامل کر دیے جائیں، وہ بھی روشنائی بن جائیں، اس کے بعد اللہ کے علوم، اللہ کے کمالات، اللہ کی باتیں اور اس کی تعریفیں لکھنا شروع کریں، یہ سمندر، یہ روشنائی ختم ہو جائے گی، قلم گھستے گھستے ختم ہو جائیں گے. ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. یہ سب چیزیں فانی ہیں اور اللہ کی ذات باقی ہے، اس کے کمالات بھی باقی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا اونچی شان تھی، اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ، میں تیری ویسی ثنا نہیں کر سکتا جیسی ثنا تو نے خود اپنی کی ہے، اس لیے کہ آپ نے مجھے بہت معرفت عطا فرمائی، لیکن میں کما حق ہو آپ کی تعریف کر سکوں، اس کا حق ادا کر سکوں، میں نہیں کر سکتا. اللہ کے کمالات کا کون احاطہ کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ کیا تم نے دیکھی نہیں کہ کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں اور اللہ کی نعمت سے چلتی ہیں، اور اس لیے کہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے، اور اس کشتی کے چلنے میں اور جو کچھ ان کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، اس میں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں. لیکن یہ بھی تو انسان کا رویہ دیکھو کہ جب ان پر کوئی موج چھاتی ہے، موج جیسے بادل ہوتے ہیں، کبھی آسمان میں بادل آئے ہوئے ہوں تو دیکھیں، تو اس طرح کی جب موجیں اوپر اٹھتی ہیں اور چھا جاتی ہیں کشتی پر، اب تو بڑے بڑے جہاز، لیکن اس کے باوجود اتنی اونچی لہریں اٹھتی ہیں، یوں لگتا ہے کہ پورے جہاز میں پانی بھر جائے گا. تو یہ موجیں بادلوں کی طرح جب ان پہ چھاتی ہیں تو اس وقت یہ بہت خلوص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں. ان کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ ہاں فلاں سہارا بھی مجھے مل سکتا ہے، فلاں بھی مجھے بچانے کے لیے آ سکتا ہے، صرف اللہ ہی ذہن میں ہوتا ہے. فرمایا کہ جب وہ خشکی میں اتر آتے ہیں تو پھر کچھ ہیں جو سیدھی راہ پہ رہتے ہیں، اکثر لوگ شرک کرنے لگ جاتے ہیں، ہاں یہ سبب ہو گیا اور یہ سبب ہو گیا، نتیجہ یہ ہے کہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ سمندری موجیں تو وہاں پر ہیں سمندر میں، ہم جو یہاں بیٹھے ہیں کبھی ہم بھی حالات اور حوادث کی موجوں میں گر جاتے ہیں، اس وقت صرف اللہ ہی یاد رہتا ہے. لیکن جب نکلتے ہیں ان حوادث سے اور مصیبتوں سے تو پھر ذہن میں آتا ہے کہ فلاں ہمارے مدد کو آیا تھا اور فلاں نے ہمارا ہاتھ پکڑا تھا. ایسا نہیں ہے. جو مصیبت میں جس کی طرف دھیان جاتا ہے، جب انسان مصیبت ٹل جائے تب بھی دھیان اسی کی طرف ہونا چاہیے. یہ جتنے بھی اسباب ہوتے ہیں یہ اللہ ہی تو فراہم کرتا ہے. اب پھر ایک نصیحت، لوگوں اپنے رب سے ڈرتے رہو، لوگوں اپنے رب سے ڈرتے رہو، اور اس دن سے ڈرو جس دن باپ اپنے بیٹے کے اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آ سکے گا. اس دن سے ڈرتے رہو. یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، لہذا تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. دنیا کی زندگی یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ ہی وہ دھوکے باز تمہیں دھوکے میں ڈالے. کون دھوکے باز؟ شیطان، جو ہمیشہ سے انسان کو دھوکہ دیتا چلا آیا ہے. پھر علم الہی کا ذکر ہے. اس میں 5 چیزیں ہیں جو اللہ نے فرمایا کہ میرا علم ہے، خاص میرے ہی پاس ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. کسی کو معلوم نہیں کہ کب قیامت آ جائے. اور وہی ہے جو بارش نازل کرتا ہے. محکمہ موسمیات والے یہ تو بتاتے ہیں کہ علامات سے کہ فلاں جگہ بارش ہوگی اور اس وقت بارش ہوگی. انسان نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے اتنی ترقی کی، لیکن اس آیہ مبارکہ میں کہ کتنی بارش ہوگی، فائدہ مند ہوگی یا نقصان دہ ہوگی، یہ چیزیں نہیں.
اور محکمہ موسمیات اس ترقی کے باوجود کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خبریں ہم سن رہے ہیں کہ آج بارش ہوگی اور سارا دن ایک قطرہ بھی نہیں، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ موسم خشک رہے گا، باہر نکلتے ہیں تو بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ تو انسان کے علم میں خطا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا علم ہر خطا سے پاک ہے۔ تیسری چیز فرمائی، وہی جانتا ہے جو کچھ پیٹوں میں ہے۔ الٹرا ساؤنڈ آ گیا، یہ مشینیں آ گئیں، لیکن اور پرانے زمانے میں جو الٹرا ساؤنڈ یہ کام کر رہی ہے مشین، یہ دائیاں یہی کام کر لیتی تھی، وہ علامات سے پہچان لیتی تھی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو اس میں فرمایا گیا کہ جو کچھ ہے پیٹ میں جی وہ اللہ جانتا ہے، خوش قسمت ہے یا بد قسمت ہے۔ الٹرا ساؤنڈ مشین یہ نہیں بتاتی ہے، کتنی عمر ہوگی یہ نہیں بتاتی ہے جی، اور کب ہوگا یہ بھی نہیں بتاتی۔ تو علم کلی اور بلا واسطہ علم صرف اللہ کو حاصل ہے، باقی سب تجربہ ہے۔ وہ جو تجربہ پہلے کچھ یہ جو نرسز وغیرہ ہوتی تھی، اب وہ ایک مشین کی شکل میں سامنے آ گیا۔ علم کلی وہ اللہ کے پاس ہے۔ چوتھی چیز فرمائی، کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، کل کیا کمائے گا، یہ کچھ معلوم نہیں۔ پانچویں چیز، کسی شخص کو معلوم نہیں کہ اس کی موت کہاں آئے گی، یہ کسی کو معلوم نہیں۔ فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو علیم ہے اور خبیر ہے، لہٰذا اپنی زندگی یوں گزارو کہ اللہ کے علم کا احساس اور خیال تمہارے ذہن میں رہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ سب کچھ اللہ کو معلوم ہے۔ سورہ السجدہ مکی دور کی سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی یقین ہی کی بات چل رہی ہے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی یقینی طور پر یہ سچی کتاب ہے اور رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے دنیا کی نعمتیں یاد دلا کر آخرت کے احوال ذکر فرمائے ہیں۔ پہلے دنیا کی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد آخرت کے احوال اللہ نے ذکر فرمائے۔ مقصد یہ ہے کہ جو یہاں نعمتیں دے رہا ہے، جو یہاں نعمتیں دے رہا ہے، وہ ان کا حساب بھی لے گا، اور وہی یوم حساب یوم قیامت ہے۔ فرمایا کہ اللہ روزانہ فرشتوں کو امور مملکت کی تدبیر اور انتظام کے متعلق احکام جاری فرماتا ہے، ڈیلی بیسس پر، کہ آج کیا کام کرنا ہے۔ جو لوگ نظام حکومت سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ڈیلی آرڈر وہ مشورہ کر کے وہ سپرد کر دیے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، یہ۔ اور کبھی منصوبہ ہوتا ہے کہ 5 سال کا بڑی سطح پر، کبھی 25 سال کا منصوبہ ہوتا ہے۔ تو حکومت کے سسٹم یوں ہی چلتا ہے۔ تو اللہ اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، وہ مالک الملک ہے۔ تو اللہ کے ہاں بھی منصوبہ ہوتا ہے، اور اللہ کا پلان ایک دن کا، روزانہ وہ آرڈر جاری فرماتا ہے۔ سورہ رحمان میں فرمایا کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اللہ ایک نئی شان میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا ایک روز ہمارے 1000 سال کے برابر ہے، اللہ کا ایک روز ہمارے 1000 سال کے برابر ہے۔ گویا ہمارے حساب سے اللہ کا منصوبہ 1000 سالہ ہوا کرتا ہے۔ فرمایا کہ کاش کہ وہ منظر تم دیکھ لو جب مجرم رب کے یہاں اپنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، یقین آ گیا، ایک مرتبہ ہمیں مہلت دیجئے، دنیا میں لوٹا دیجئے، ہم اچھے کام کریں گے، انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ دیکھیے پھر وہی یقین کی بات آ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہر شخص کو ہدایت دے دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ منظور نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو یہاں آئے آخرت میں وہ اپنے اختیار سے عمل کر کے آئے، نیک عمل کرے تو اپنی مرضی سے، برا عمل کر رہا ہے تو اپنی مرضی سے، تاکہ جنت اور جہنم یہ سزا اور جزا جسے بھی ملے وہ اس کے اپنے اختیاری اعمال کی وجہ سے ملے۔ یہ اللہ کا ایک فیصلہ ہے۔
ارشاد ہوگا ان لوگوں کو جو یہ واپس آنے کی درخواست کریں گے، تم نے آج کا دن بھلائے رکھا نا، کوئی پرواہ نہیں کی، آج ہم بھی تمہیں بھلا دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، ہمیشہ ابدی عذاب کا مزہ چکھو، دنیا میں جو کچھ کام تم کیا کرتے تھے۔ اس کے مقابل میں جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں ان کا حال یہ ہے، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں ہماری آیتوں سے نصیحت کی جاتی ہے، ہماری آیتیں انہیں یاد دلائی جاتی ہیں، تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی تحمید کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے سے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، تکبر نہیں کرتے۔ یہ آیہ سجدہ کا مفہوم بیان کیا گیا ہے، بعد میں ایک سجدہ تلاوت کر لیجئے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، ان کے پہلو راتوں کو بستروں سے جدا رہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور خوف سے اور امید سے اس کو پکارتے ہیں، اور جو ہم نے رزق دے رکھا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے جو بھائی اعتکاف میں ہیں، اس آیہ کریمہ پر عمل کرنے کے لیے ان کے پاس گولڈن چانس ہے، راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، سجدے کریں، رکوع کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ فرمایا کہ یہ لوگ جب قیامت میں آئیں گے تو کوئی شخص نہیں جانتا اللہ نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے، اللہ نے ان کے لیے جو نعمتیں، جو لذتیں، آنکھوں کی ٹھنڈکیں چھپا رکھی ہیں، اس وقت دنیا میں اسے کوئی نہیں جانتا۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ دنیا میں قرآن مجید میں جنت کی بہت سی نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے، ہم یہ بھی عطا کریں گے، انگور ہوں گے، انار ہوں گے، اور کھجوریں ہوں گی، اور فلاں چیزیں، یہ سب چیزیں، لیکن وہاں پر کیسی ہوں گی اس دنیا میں ہم ان کے ٹیسٹ کا یا ان پھلوں کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اگر جنت کی وہ نعمتیں بیان کر دی جائیں ہمیں سمجھ بھی نہ آئیں، اس لیے کہ ہم نے کبھی نہ دیکھی نہ سنی، نہ ہمارے دل میں وہ تصور آ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ نام استعمال فرماتا ہے جن سے ہمارے کان مانوس ہیں تاکہ ہم تصور کر سکیں، لیکن حقیقت وہ جنت میں جا کر ہی پتہ چلے گی۔ اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ جنت میں ایک دفعہ چلے جائیں، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کیا مظاہر اور مناظر دکھاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ دنیا میں بہت سے اختلافات ہوتے ہیں، خاص طور پر یہ ہمارے مذہبی اختلافات، ان کے فیصلے اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ جو فرقے بازی میں لوگوں نے اختلافات پیدا کر لیے، اس کے لیے اللہ نے قیامت کا دن مقرر کر دیا، میں وہاں پر تمہیں فیصلے دوں گا، بتاؤں گا کون صحیح تھا اور کون غلط تھا۔ لہٰذا انسان جس رائے پہ عمل کر رہا ہے وہ کرتا رہے، کوشش کرے کہ صحیح راہ پر چلے۔ باقی یہ کوشش کرنا کہ دوسرا میری بات مان لے، میں اپنی بات اس سے منوا لوں، یا میں جنتی ہوں وہ جہنمی، یہ فیصلے اس دنیا میں ہم نہیں کر سکتے۔ بس جو بھی اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے اور نیک اعمال کر رہا ہے، اس کے بارے میں گمان یہی رکھنا چاہیے کہ وہ نجات پا جائے گا۔ باقی کیا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کیا لوگوں نے یہ نہیں دیکھا، اس سے پہلے یہ ارشاد ہے کہ ہم نے پہلے کتنی قومیں ہلاک کی ہیں جو زمین پر اپنے گھروں میں چلتی پھرتی تھی، اس میں نشانیاں ہیں، کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ تاریخ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ پہلی قوموں کے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ لوگ کیوں تباہ ہوئے، اس سے ہمیں دنیا کے لیے بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے اور آخرت کے لیے بھی۔ اب یہ بہت سی جگہوں پر کھنڈرات ہوتے ہیں، ہم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، آثار قدیمہ، بس اس حد تک تو رہتے ہیں، یہ نالیاں، یہاں ڈرین سسٹم ایسا بنا ہوگا، یہ بیڈ روم ایسا ہے اور فلاں ایسا ایسا ایسا، بس۔ لیکن اس سے آگے کہ یہ قومیں تباہ کیوں ہوئیں، اس پر ہم غور نہیں کرتے۔ اصل چیز یہ ہے اس پر غور کیا جائے کہ کیوں تباہ ہوئیں۔
تاکہ ہم ان کاموں سے بچ سکیں جن کی وجہ سے پہلی قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا ہے۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کی طرف پانی چلاتے ہیں، چٹیل زمین کی طرف، اور پھر اس سے کھیتی نکالتے ہیں جس سے لوگوں کے جانور بھی کھاتے ہیں اور وہ لوگ خود بھی کھاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرتیں ہیں کہ کیسے چٹیل زمین کو سیراب فرماتا ہے۔ آخر میں فرمایا لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب آئے گا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ، کہہ دیجئے کہ جس دن فیصلہ ہوگا، وہ جو فیصلے کا دن ہے، اس دن کافروں کو ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اس دن تم مانو گے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ اسی طرح جب انسان کی جان نکل رہی ہو اس وقت اگر کوئی شخص ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ ابھی وقت ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے گریز کریں، اعراض کریں، یعنی الجھنا نہیں چاہیے۔ آپ بھی انتظار کریں، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، آخرت میں سب باتوں کے فیصلے ہو جائیں گے۔ سورہ السجدہ یہ مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد سورہ الاحزاب ہے، مدنی دور کی سورہ ہے، اور اس سورت کے بارے میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ سورہ النور، سورہ النساء اور یہ سورہ الاحزاب۔ اس سورت کا بنیادی مضمون معاشری رسوم کی اصلاح ہے۔ معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گھرانوں میں، خاندانوں میں کچھ رسمیں ہوتی ہیں اور ان رسموں کو ہم بڑا مقدس سمجھتے ہیں، چونکہ ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے چلے آئے لہٰذا ہم یہ کریں گے، خواہ قرآن اس کے خلاف جا رہا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے خلاف ہو، لیکن باپ دادا کے طریقوں کو نہیں چھوڑنا۔ اس صورت میں خاص طور پر جو معاشری رسوم ہیں ان کی اصلاح فرمائی گئی۔ سمجھایا گیا ہے کہ سماجی اصلاح کی جب بھی کوشش کی جائے گی مخالفت ہوگی، اس کی پرواہ نہ کرنا، اللہ کے بھروسے پر دین کی پیروی کیے جانا اللہ کا ساز ہے، تمہیں اللہ کامیاب فرمائے گا۔ سورت کا آغاز اسی مضمون سے ہو رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ڈریے، جیسا کہ آپ تقوی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کافروں منافقوں کا کہا مت مانی، جیسا کہ آپ نہیں مان رہے ہیں۔ جو وحی آ رہی ہے اس کی پیروی کیجیے، جیسا کہ آپ کر رہے ہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، جیسا کہ آپ کر رہے ہیں۔ اللہ وکیل ہے، وہ کارساز ہے۔ اب ایک رسم ہوتی تھی زہار کی، عرب میں ایک رسم تھی زہار جسے کہتے ہیں، اس کا ذکر سورہ مجادلہ میں بھی آ رہا ہے۔ زہار کی رسم یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ انت علیہ کا ظہر امی، یہ لفظ استعمال کرتے تھے کہ تم میرے لیے یوں ہو کہ جیسے میری ماں کی پشت، اور اگر یہ جملہ کسی نے کہہ دیا تو سمجھتے تھے کہ اب یہ میری ماں بن گئی۔ اس کو وہ طلاق سے بھی شدید تر سمجھتے تھے کہ ہمیشہ کے لیے حرام۔ یہ زہار کی رسم ہے۔ دوسری رسم تھی تبنی کی، کہ کسی کو بیٹا بنا لیا، کسی کو بیٹا بنا لیا، منہ بولا بیٹا، لے پالک بیٹا، ایڈاپٹڈ، تو کسی کو بیٹا بنا لیا تو سمجھتے تھے کہ یہ میرا حقیقی بیٹا ہے، حقیقی بیٹے کی طرح ہے، اور اس کے ساتھ تمام معاملات وہی ہوتے تھے جیسے حقیقی بیٹے سے ہیں، کہ وراثت میں بھی شریک ہوگا اور دوسرے جتنے احکام ہیں ان کے اندر بھی شریک ہوگا، اور پردے کے معاملے میں بھی وہ اس کو یوں ہی سمجھا جائے گا کہ جیسے یہ حقیقی بیٹا ہے۔ اور یہ دونوں رسمیں، اس کا دین پر اثر پڑتا ہے، دین کے احکام پر یہ اثر پڑتا ہے، تو اللہ نے بڑی شد و مت، اور یہ رسمیں کچھ چند دنوں یا چند سالوں کی نہیں تھی، صدیوں سے یہ رسمیں چلی آ رہی تھیں اور عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ اب ان رسموں کو اکھیڑنا، ختم کرنا، یہ بڑا حوصلہ چاہیے، اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ اگر کسی کو کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ میری ماں کی طرح ہے، بیوی کو وہ ماں بن جائے گی،
یا کسی کو کہتا ہے جب وہ ماں بن گئی تو 2 مائیں تو کسی کیوں نہیں ہوتی، ماں تو وہی ہے جو ایک ہے۔ اسی طرح کسی کو بیٹا کہہ دیا کہ یہ میرا، حالانکہ اس کا باپ اور ہے، تو کسی کے 2 باپ نہیں ہو سکتے۔ تو ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، جس طرح کسی آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں ہوتے، کسی آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں ہوتے، اسی طرح کسی کی 2 مائیں نہیں ہو سکتی اور کسی کے 2 باپ نہیں ہو سکتے۔ ماں وہ ہے جسے اللہ ماں بنائے، باپ وہ ہے جسے اللہ باپ بنائے۔ تمہارے کسی کو کچھ کہنے سے حقیقت نہیں بدلتی، وہ کبھی ماں نہیں بنے گی، اور جو منہ بولا بیٹا ہے کبھی وہ حقیقی بیٹا نہیں بنے گا۔ پابندی لگا دی، ادعوہم لآبائہم، جو باپ ہے کسی کا اس باپ کے نام سے پکارو۔ یہی اللہ کے یہاں پورا انصاف ہے۔ اگر باپ معلوم نہیں ہے فإخوانکم فی الدین، تمہارے دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور تمہارے بنو عم ہیں، یعنی تم یوں کہو کہ ہمارے چچا کے بیٹے ہیں، کزن کہہ دو، چچا کا بیٹا کہہ دو، لیکن یہ کہنا کہ یہ میرا سگا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے، یا یہ میرا بیٹا ہے، فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ جو خطا ہو چکی، لیکن جان بوجھ کر ایسی بات نہ کرنا۔ اگر کسی کو معلوم نہیں ہے اور وہ کہہ دیتا ہے تو یہ الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر یہ مت کہو۔ اب دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی آ رہی ہے اور اس کے ذیل میں احکام بھی آ رہے ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کو لگاؤ ہے ایمان والوں سے، یعنی نبی کو تعلق ہے اور قرب ہے ایمان والوں سے زیادہ ان کی جانوں سے۔ الفاظ پہ غور کیجیے، زیادہ ان کی جانوں سے، یعنی ہماری جانوں کا ہم پر اتنا حق نہیں ہے جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے۔ اور آپ کی ازواج اہل ایمان کی، مومنین کی مائیں ہیں، تعظیم میں، احترام میں، اور ان کی مائیں۔ یہاں سے کئی باتیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ فرمایا، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ تعظیم میں کسی کو ماں یا باپ یا شفقت سے کسی کو بیٹا کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں عام ہوتا ہے جی، کوئی بوڑھی خاتون ہیں، بڑی اماں جی، اور کوئی بڑے ہیں، ابا جی، تایا جی، چچا جی، ہم کہتے ہیں، چھوٹا ہے اس کو بیٹا کہہ دیتے ہیں، بیٹی کہہ دیتے ہیں۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولا ہے، النبی اولا، اولا ہے۔ اولا کا معنی ہے کہ آپ کا حق سب سے مقدم ہے، سب سے مقدم ہے، سب انسانوں سے بلکہ اپنی جان سے آپ کا حق مقدم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کی ازواج تمہاری مائیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج حضور کی نسبت سے اہل ایمان کی مائیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے باپ ہیں۔ جب آپ کی ازواج اہل ایمان کی مائیں ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے باپ ہوئے، لیکن روحانی باپ ہیں، ایمانی باپ ہیں، حقیقی نہیں۔ اس مرتبے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باپ کہنے سے وہ حقیقی باپ نہیں بنتے۔ چنانچہ اسی سورہ میں فرمایا گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اور یہاں یہ فرمایا کہ آپ کی ازواج تمہاری مائیں ہیں، تو ظاہر ہے جب وہ مائیں ہیں تو آپ باپ ہیں۔ اب نفی کی جا رہی ہے کہ باپ نہیں، یعنی حقیقی باپ نہیں ہے، اور اس بات کیا جا رہا ہے کہ تعظیم میں، احترام میں، اپنے مرتبے میں وہ باپ کی طرح ہے۔ تو آپ کی ازواج حقیقی ماؤں کی طرح نہیں بنتی۔ یہ کہنے سے کہ آپ کی ازواج مائیں ہیں، وہ حقیقی ماؤں کی طرح نہیں بنتی۔ اور اسی طرح آپ کسی کو بیٹا بنا لیں تو وہ بیٹا نہیں بنتا۔ تو جب آپ اس عظمت شان کے باوجود نہ حقیقی باپ بن سکتے ہیں، نہ آپ کی ازواج حقیقی مائیں بن سکتی ہیں،
اور آپ کسی کو بیٹا کہہ دیں تو حقیقی بیٹا نہیں بنتا، تو کوئی دوسرا کیسے بن سکتا ہے؟ کسی کو یہ حق اور یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے جو قدرتی رشتے رکھے، اولو الارحام، خونی رشتے، اپنے بنائے ہوئے رشتوں سے مقدم ہیں۔ وہ رشتے جو اللہ نے رکھے، کسی کو چچا بنایا، کسی کو تایا بنایا، کسی کو خالو، کسی کو ماموں بنایا، کسی کو پھپھو بنا، اب یہ رشتے کس نے بنائے؟ یہ اللہ نے بنائے۔ کسی کو ہم احترام میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا بڑا ہے، یہ ہماری خالہ ہے، ہماری پھپھو کی، لیکن خونی رشتہ نہیں ہے۔ تو جو رشتے اللہ نے بنائے ہوئے ہیں وہ اپنے بنائے ہوئے رشتوں سے مقدم ہیں۔ اپنے منہ بولے بھائیوں بیٹوں سے حسن سلوک کرو، کوئی حرج نہیں، لیکن میراث اور دوسرے احکام میں قرابت کا لحاظ کیا جائے گا، قربت کا نہیں۔ اللہ نے قرابت کے حق رکھے ہیں، باقی قرب کسی کو بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اس رسم کی اللہ تعالیٰ نے یہاں اصلاح فرمائی، زہار اور تبنی کی رسم۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ہم نے نبیوں سے عہد لیا تھا، اور آپ سے، نوح سے، ابراہیم سے، اور موسیٰ سے، اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور ان سے ہم نے بڑا پختہ عہد لیا تھا۔ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہم السلام یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سینکڑوں سال پہلے گزر گئے، لیکن آپ کا ذکر فرمایا وَمِن کا، آپ سے، سب سے پہلے آپ کا ذکر فرمایا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ اگرچہ زمانی اعتبار سے سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن آپ کا رتبہ اللہ نے سب پیغمبروں سے مقدم اور اولا رکھا ہے۔ یہ جو پیغمبروں سے شدید اور پختہ عہد لیا گیا تھا، وہ اولو العزم پیغمبروں سے، وہ یہی سماجی رسوم کے خلاف جہاد کا یہ عہد لیا گیا تھا۔ ہر جتنے پیغمبر گزرے ہیں قرآن میں، جو ان کے حالات مذکور ہیں اور ہم روایات میں بھی پڑھتے ہیں، تو ان کا ٹکراؤ انہی رسموں سے بہت زیادہ تھا، کفر اور شرک کے ساتھ ان رسموں کے خلاف۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ جا رہا ہے، اور آپ کے ذریعے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ سماجی رسوم کے خلاف جہاد کوئی نیا کام نہیں ہے، بلکہ حضرت نوح سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سبھی پیغمبر یہ کام کرتے چلے آئے، اور اللہ نے اس پر عہد لیے تھے۔ اب غزوہ خندق یا غزوہ احزاب بھی جسے کہتے ہیں، اس کا اللہ نے بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا۔ اب معاشری رسوم کا ذکر ہے، اس کے بعد بھی معاشری رسوم ہی کا ذکر ہے، لیکن درمیان میں غزوہ احزاب کا ذکر آ گیا۔ اشارہ اس جانب کیا جا رہا ہے کہ ان معاشرتی اور خاندانی رسموں کے خلاف جہاد سے مت گھبراؤ، اللہ تعالیٰ غزوہ احزاب کی طرح تمہاری مدد فرمائے گا۔ جیسے اللہ نے غزوہ احزاب میں حالات کتنے خطرناک ہو گئے، اس کا یہ منظر اللہ نے بڑا عجیب بیان فرمایا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ نے جو تم پر نعمت فرمائی تھی، جب لشکر تم پر چڑھ آئے، ہم نے ان پر تند و تیز آندھی بھیجی، نادیدہ لشکر وہ ہم نے نازل کیے، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت کو یاد کرو۔ پھر تفصیل بیان فرمائی کہ وہ جو عرب کے متحدہ وہ لشکر، یونائٹڈ فورسز تھی، یعنی سب قبیلے، سب خاندان اس کے اندر شریک ہوئے تھے، اور 10,000 کا وہ لشکر لے کر آئے تھے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کے لیے، اوپر سے نیچے سے۔ اس وقت لوگوں کا حال یہ تھا کہ نگاہیں پھر رہی تھیں، نگاہیں پھر رہی تھیں، دوست کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا، اور خوف کے مارے نگاہیں گھوم رہی تھیں، اور دل اتنی تیزی سے، شدت سے دھڑک رہے تھے کہ گویا گلوں میں آ جائیں گے، نکل آئیں گے باہر، اور اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو رہے تھے۔ اس وقت مومنین کی آزمائش ہوئی اور ان کو شدت کے ساتھ جھنجھوڑا گیا۔ پھر یہ ایک وقت آیا کہ جب منافقین اور جن کے دلوں میں روگ تھا،
انہوں نے کہا کہ اللہ اور رسول نے جتنے وعدے کیے تھے، جو کچھ کہتے رہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے اور فتوحات حاصل ہوں، وہ سب معاذ اللہ ایک دھوکہ تھا، ایک جھوٹ تھا۔ دشمن اتنا چڑھ کے آ گیا، زندگی بچانا مشکل ہے، حتیٰ کہ قضاء حاجت کے لیے باہر جانا مشکل ہو گیا ہمارے لیے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ روم فتح ہوگا اور فارس فتح ہوگا اور یمن کے محلات نظر، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو منافقین کی زبانوں پر یہ باتیں آ گئیں، اللہ اور رسول کے وعدے وہ جھوٹے تھے۔ اچھا، اب آگے بڑھنے سے پہلے ایک یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ منافقین کتنے تھے؟ منافقین کتنے تھے؟ 3000 کی تعداد تھی، 3000 کی تعداد تھی۔ آپ کیا اندازہ کرتے ہیں میجر صاحب کتنے منافقین ہوں گے؟ کوئی تھوڑا سا تو اندازہ ہو سکتا ہے؟ ہاں، نہیں صاحب، سب باتیں ہم کیسے کہہ سکتے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، اللہ الگ الگ ذکر فرما رہا ہے۔ خیر، تو منافقین کی تعداد بہت تھی، 3000 صحابہ تھے اس وقت، 3000، جن میں سے 300 آپ کے ساتھ کھڑے رہے، باقی سب میدان چھوڑ کے چلے گئے۔ خیال فرمایا، اتنی بڑی تعداد تھی، اور یہ ریشو آج بھی برقرار ہے، آج بھی یہی حال ہے۔ ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اہل یثرب یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے رہنے کا، چلو واپس چلو۔ اور کچھ لوگ آئے، کہنے لگے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ گھر یعنی غیر محفوظ ہیں، حالانکہ غیر محفوظ نہیں تھے، وہ بھاگنا چاہتے تھے۔ اور عین اسی وقت اگر اور لشکر آ جاتا اور ان سے کہا جاتا کہ آ جاؤ، تو یہ آ جاتے، ذرا سی بھی تاخیر نہ کرتے، ان کا ساتھ دیتے، اور اس وقت گھر غیر محفوظ ہونے کا عذر نہ ہوتا۔ حالانکہ غزوہ احد کے بعد یہ لوگ وعدے کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے، لیکن انہوں نے پیٹھ دکھائی، بھاگے، بہانے کرتے رہے۔ اللہ جانتا ہے کہ روکنے والے کون ہیں، تم میں روڑے اٹکانے والے کون لوگ ہیں، اور کون ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا ہلما الینا، آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، لڑنے کے لیے نہیں آئے، ساتھ دینے میں بخل کر رہے تھے۔ اور جب خوف کی طاری ہوا تو تم نے دیکھا کہ ان آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں، جیسا کہ موت کی غشی ان پہ طاری ہو رہی ہے، یعنی خوف اور دہشت سے ان کی آنکھیں وہ گھوم رہی ہیں بہت شدت سے، اور زبانیں بڑی اچھا۔ اور جب خوف چلا گیا تو آپ دیکھو گے کہ یہی منافقین بڑی تیز زبانوں سے آپ سے ملیں گے، جناب آپ تو ہمارے ہیں، آپ پر تو ہم صدقے جان واری، اور معلوم نہیں کہ کیا کیا نعرے ہیں جی۔ اور کس لیے؟ اشحۃً علی الخیر، تاکہ کچھ مال حاصل ہو جائے۔ جب خوف ہے، مشکل گھڑی آئی ہے، تو سب بھاگے، اور جب دیکھا کہ اب کچھ ملے گا تو سب آ گئے اور اپنی پیار محبت وہ جتانے لگے۔ فَأُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا، یہ مومن نہیں ہیں۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے سارے اعمال برباد کر دیے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان۔ بظاہر کلمہ پڑھتے رہیں، جو چاہے کہتے رہیں، لیکن اللہ نے سب کچھ ان کا ختم کر دیا۔ حال ان کا اب بھی یہ ہے، یعنی دشمن چلے گئے تھے، لیکن حال کیا ہے کہ یہ لوگ خیال کرتے تھے کہ وہ لشکر جو آیا تھا ابھی گیا نہیں، کہیں پیچھے چھپ کے بیٹھا ہوگا اور پھر اٹیک کرے گا، اور اگر وہ آ جاتے تو ان کی خواہش یہ ہوتی کہ ہم شہر مدینہ سے نکل کر باہر دیہات میں چلے جائیں اور وہاں بیٹھ کر ہم خبریں سنا کریں کہ مسلمانوں پر کیا بیت رہی ہے۔ فرمایا کہ اگر آتے بھی تو بہت کم تمہارا ساتھ دیتے۔ یہ تو حال بیان کیا اللہ نے منافقین کا غزوہ احزاب میں۔ اس کے مقابل میں مومنین بھی تھے۔ اب مومنین کا حال سن لیجئے۔ فرمایا کہ جب انہوں نے یہ لشکر دیکھے تو کہنے لگے یہ سب وہ منظر ہے کہ جس کا اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور رسول کا وعدہ سچا ہے۔ مومن کا حال یہ ہوتا ہے۔ منافق نے کہا کہ جھوٹے وعدے، اور مومنین نے کیا کہا؟
یہ سچے وعدے ہیں۔ وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، اور اس منظر کو دیکھ کر ان کا ایمان بڑھ گیا اور ان کا جذبہ تسلیم بڑھ گیا۔ ان مومنین میں ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو سچ کر دکھایا۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنا ذمہ پورا کر چکے، شہید ہو گئے، اور کچھ ایسے ہیں جو شہادت کے مشتاق ہیں۔ منہم من ینتظر، شہادت کے منتظر ہے۔ شہادت کیا ہے؟ موت کا نام ہے نا، انسان مر جاتا ہے، لیکن انہیں شہادت کا اشتیاق، شہادت کا شوق ہے کہ کب وقت آئے اور ہم اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کریں اور اللہ کے پاس پہنچ جائیں۔ فرمایا ان مومنین، منافقین کے حالات آئے، اب مومنین کے حالات ہیں۔ اس کے درمیان میں آیت نمبر 21 ہے۔ یہ آیت ایک نگینہ ہے، یہ آیت نمبر 21 یہ ایک نگینہ ہے۔ فرمایا کہ جب حالات میں تلاطم برپا ہو تو تم ادھر جاؤ جدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، تم ادھر جاؤ۔ یہ کیسے لوگ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک برداشت کرتے ہوئے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہیں اور آپ میدان میں ہیں اور خندق کھود رہے ہیں، اور یہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں کہ جی بڑا ڈر ہے، بڑا یہ ہے، بڑا یہ ہے۔ نہیں، ادھر جاؤ جدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ نے ان کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ، یہ اپنے دانت پیستے ہوئے غصے سے بھرے دل لے کر اللہ نے ان کو ناکام اور نامراد لوٹا دیا، کچھ بھی خیر حاصل نہ ہوئی، اور اللہ مؤمنین کے لیے قتال سے کافی ہو گیا۔ اللہ نے خود کہا کہ میں لڑوں گا۔ وہ کیسے لڑا اللہ نے تند و تیز آندھی بھیجی، سردی کا موسم، اس میں ٹھنڈی ہوا، وہ چلی، خیمے اکھڑے، چولہے جل رہے تھے، آگ لگی، خیموں میں آگ لگی، جانور اپنے رسے توڑا توڑا کر بھاگے اور اپنے مالکوں ہی کو روندنے لگ گئے، تو سرپٹ بھاگے، سب لوگ وہاں سے نکل بھاگے۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہاری جگہ میں لڑ رہا ہوں، اللہ خود اس کے لیے کافی ہو گیا۔ جب اللہ کافی ہو، اللہ جب لڑتا ہے نا، اللہ جس کو کہتا ہے میں لڑا، تو اللہ پھر اسی طرح کی اپنا لشکری ہوا بھی اس کا لشکر ہے، اللہ پھر اپنا لشکر اس طرح پہ بھیجتا ہے۔ غزوہ خندق ختم ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ اس موقع پر یہود کے ایک قبیلے بنو قریظہ نے غداری کی تھی۔ 3 قبیلے آباد تھے مدینہ طیبہ میں، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور یہ سب اپنی بدعہدیوں کی وجہ سے مختلف مواقع پر نکالے گئے اور پھر یہ خیبر میں چلے گئے تھے۔ تو بنو قریظہ جو وہاں رہتے تھے، مشرقی سمت ان کے قلعے تھے، مشرقی سمت جنت البقیع اب جب کراس کرتے ہیں، شارع الستین آتی ہے تو اس سے آگے جو حوالی محلہ ہے، اسی طرف ان لوگوں کے قلعے تھے۔ انہوں نے ان مشرکین کا ساتھ دیا تھا، ان کو خبریں بھی پہنچاتے تھے اور پیچھے سے اہل ایمان پر حملہ کرنے کی بھی کوشش کی ان لوگوں نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور اپنے ہتھیار اتار رہے تھے، جبریل علیہ السلام آ گئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے، آئیں یہ جو غدار ہیں نا، جنہوں نے پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی، ان کا محاصرہ کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دے دیا، تو جو مخلصین تھے، صادقین تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار اور جانساں، فوراً نکلے، یعنی کوئی اس میں تردد نہیں ہوا کہ ابھی تو ہم نے اتنے دن گزارے ہیں، آپ پھر ہمیں کسی اور میدان میں لے جا رہے ہیں، نہیں، حکم ملا، حاضر، چلے گئے، اور جا کر ان کی گڑھیاں اور ان کے جو چھوٹے چھوٹے حویلیاں یا ان کے قلعے تھے، ان سب کو گھیرے میں لے لیا، اور یہ 21 دن محاصرہ جاری رہا۔ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا، انہوں نے خود حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو بطور حکم قبول فرمایا، اور ان کے فیصلے، اور انہوں نے تورات کے مطابق فیصلہ کیا۔ تورات میں جو فیصلہ تھا کہ ایسے غداروں کی سزا کیا ہونی چاہیے،
چنانچہ بہت سوں کو قتل کیا گیا اور بہتوں کو قید کیا گیا۔ تو اس بنو قریظہ کے ساتھ معرکے کا اللہ نے ذکر فرمایا، پھر ارشاد ہے کہ اللہ نے ان کو وہاں سے نکالا گیا، تو ان کی زمینیں اور ان کے گھر اور ان کے اموال کا وارث اللہ نے تمہیں بنایا، اور ایسی زمین جس پر ابھی تمہارے پاؤں تلے نہیں آئی ہے اس کا بھی اللہ نے تمہیں وارث بنایا۔ یہ کون سی زمین ہے؟ اس کے بعد جتنے معرکے ہوئے، فتح مکہ اور اس کے بعد پھر عرب، قیامت تک جو کچھ فتوحات حاصل ہوں گی اور جو زمین کے خطے اسلامی حکومت میں داخل ہوں گے، وہ ارض لم تطئوها میں وہ سب کے سب داخل ہیں۔ کیوں نہ ہو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس غزوے کے بعد مال آیا۔ جب مال آتا ہے تو آزمائش بھی ہوتی ہے ساتھ۔ مال جب آتا ہے تو آزمائش بھی ہوتی ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ جب کچھ پیسے آ جائیں تو بیگم صاحبہ بھی مطالبہ کرنا شروع ہو جاتی ہیں، بچے بھی آ کر چمٹ جاتے ہیں کہ بابا ہمیں بھی کچھ خرچ ہمارا بڑھائیں۔ تو یہ مطالبہ آزمائش ہوتی ہے۔ تو ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مائیں، وہ عسرت میں، تنگی میں اپنا گزر بسر کرتی تھیں، اور یہ سب جو گزر بسر تنگی میں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختیار سے کر رہے۔ آپ چاہتے تو مال و دولت دنیا جمع فرما سکتے تھے، لیکن آپ نے فقر اختیار فرمایا، پسند فرمایا۔ اب سب میں مال تقسیم ہوا، لیکن اپنے گھر میں آپ نے کچھ نہیں لیا۔ اب ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں اور مطالبہ کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ناگوار گزرا، 1 ماہ تک آپ ایک بالا خانہ میں الگ رہے۔ پھر اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی، اے نبی اپنی ازواج سے کہہ دیجئے اگر آپ دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہیں، دنیا کا سامان چاہتی ہیں تو آؤ، میں تمہیں کچھ گفٹس دے دیتا ہوں، کچھ سامان دے دیتا ہوں اور خوبصورتی سے تمہیں رخصت کر دیتا ہوں۔ یعنی میرے یہاں ان چیزوں کا کوئی دخل نہیں، کوئی قدر نہیں ہے۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہتی ہو اور آخرت چاہتی ہو، جنت حاصل کرنا چاہتی ہو، تو پھر دیکھو اللہ نے تم میں سے نیکوکاروں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یعنی میرے گھر میں آخرت بنانے کے لیے بڑا سامان ہے، لیکن دنیا کا میرے ہاں گزر نہیں ہوگا۔ اب اس پر سب کو فکر ہوئی، خاص طور پر حضرت ابوبکر، حضرت عمر کو فکر ہوئی، اس لیے کہ دونوں کی بیٹیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج تھیں۔ انہوں نے آ کر کہا، جب یہ بات جا کر سنائی گئی انہیں کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں، تو سب نے کہا، سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم کبھی جدا ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک دل میں خیال آیا تھا کہ سب میں تقسیم ہوا، ہمیں بھی ملنا چاہیے، باقی آپ جو پسند کرتے ہیں، آپ جو پسند کرتے ہیں، ہم اسی میں راضی اور خوش ہیں۔ چنانچہ آپ کی پوری زندگی میں اور آپ کی زندگی، ظاہری زندگی کے بعد بھی ازواج مطہرات نے اسی حال میں اپنا ساری زندگی پوری کی ہے۔ اب اللہ کی طرف سے ایک نصیحت آ رہی ہے، ایک تنبیہ آ رہی ہے، اے نساء نبی یا نساء نبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، دیکھو تمہارا مقام عام عورت کا مقام نہیں ہے، لوگ تمہاری پیروی کرتے ہیں۔ اگر تم میں سے کسی نے کسی بری حرکت کا ارتکاب کیا تو سزا دوہری ہوگی، سزا دوہری ہوگی، عام آدمی سے تمہاری سزا دوہری ہے۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی، نیک عمل کرے گی، تو جزا بھی ہم دوہری دیں گے۔ مقام چونکہ بلند ہے نا، لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، تو سزا بھی دگنی، جزا بھی دگنی۔ اس سے ہمارے دور میں سادات ہیں جنہیں ایک شرف حاصل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی تعلق کا، یہ مقام ان سب کے لیے قابل غور ہے، کیونکہ ان کا مقام اونچا ہے، اس لیے انہیں غلط راہوں سے بچ کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے، وگرنہ شدید پکڑ کا اندیشہ ہے۔ یہ کئی یعنی ایسے قصے کہانیاں گھڑی گئی ہیں کہ سید جو چاہے کرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے،
اور ایک عجیب یعنی وہ مثال گھڑی گئی کہ پانی اگر گندا ہو تو تب بھی آگ تو بجھا دیتا ہے نا. تو سید چاہے کتنا برا ہی کیوں نہ ہو، وہ جہنم کی آگ وہ بجھا دے، وہ گندے پانی کی طرح صحیح معاذ اللہ، لیکن وہ جہنم کی آگ بجھا دے. اللہ کے یہاں یہ ڈھکوسلے نہیں چلتے. اللہ کے یہاں یہ ڈھکوسلے اور یہ غلط کاریاں وہ قابل قبول نہیں ہیں، یہ غلط سوچ ہے. اللہ واضح طور پہ فرما رہا ہے کہ میرے یہ حضور کے اہل بیت ہیں، ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت میں داخل ہیں. اگر تم میں کوئی اچھی زندگی گزارے گی تو اس کی جزا دگنی ہے، اور اگر کسی نے کوئی غلط حرکت کی تو اس کی سزا بھی دگنی ہے. کیوں نہ ہو نبی کی ازواج تم کسی عام عورت کی طرح نہیں ہو اگر تم تقویٰ کی زندگی بسر کرتی رہو. اب گفتگو کا ادب سکھایا، اور یہ سب خواتین کے لیے ہے کہ جب کسی سے بات کرو تو تمہاری بات میں لوچ نہیں ہونا چاہیے، بس ایک سپاٹ لہجے میں بات کرو. اور یہ ہمارے زمانے میں تو یہ چیز بہت عام ہے جی، کہ خواتین کو باقاعدہ جاب میں ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے کیسے بات کرنی ہے. سفر کرتے ہیں ہم جہاز کا تو اس میں ایئر ہوسٹس کو باقاعدہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. اور پھر جو قواعد ہیں آپ سب حضرات جانتے ہیں. اللہ نے فرما دیا لا تخضعن بالقول، ایسے لہجے میں بات نہ کرو کہ جس کے دل میں مرض ہے وہ کوئی امید لگا بیٹھے. ایسے لہجے میں بات نہ کرو. قلنا قولا معروف، معقول بات کرو، بس جتنی ضرورت کے مطابق ہے اور سادہ لہجے میں. اور پہلی چیز تو یہ ہے کہ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں جم کے رہو. عورت کا اصل کام، اصل جو مقام ہے، جو اصل کارگاہ ہے وہ گھر ہے. اولاد کی تربیت، اولاد کی پرورش، ایک بچے کو انسان بنانا، اس سے بڑا اور کوئی کام نہیں ہے. اس سے بڑا اور کوئی کام نہیں. تو اصل جو مقام ہے خاتون خانہ کا وہ گھر ہے. فرمایا کہ اگر گھر سے نکلنا بھی ہو تو جیسے جاہلیت اولا میں، پہلی جاہلیت کے دور میں جیسے عورتیں بن سنور کر بے پردہ باہر نکلا کرتی تھیں، یوں مت نکلو، بلکہ حجاب چادر ہونی چاہیے اور سادگی کے ساتھ باہر نکلو. یہ تو جاہلیت اولا کی بات تھی. اور ہمارا جو دور ہے یہ جاہلیت اخرى کا دور ہے، بعد والا جاہلیت اخرى. اب تو معاملات عجیب نہج پر تک پہنچ چکے ہیں. فرمایا کہ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اللہ تو بس یہ چاہتا ہے اہل بیت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج بھی داخل ہیں اور آپ کی اولاد بھی داخل ہے. اولاد میں حضرت فاطمہ اور ان کی نسبت سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، داماد وہ بھی بیٹے ہی تھے، اور پھر حضرت حسن حسین، اور پھر 2 بیٹیاں زینب اور ام کلثوم، یہ سب اہل بیت ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل بیت، اللہ تو بس یہ چاہتا ہے، یہ جو انما کا لفظ ہے یہ قابل غور ہے. اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندے اخلاق دور کر دے. اللہ تم سے گندے اخلاق کو دور کرنا چاہتا ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک صاف اور ستھرا کرنا چاہتا ہے. اللہ تو بس یہ چاہتا ہے. اب جب اللہ یہ چاہتا ہے تو کون ہے جو ان پر کسی نجاست، کوئی نجس الزام ان پر لگائے؟ اللہ یہ چاہتا ہے. جب اللہ چاہتا ہے تو اللہ نے رکھا. دیکھیے یہاں جو تطہیر کا لفظ استعمال فرمایا، اللہ پاک کرنا چاہتا ہے. تطہیر سے مراد ہے تہذیب نفس. اللہ تمہیں ایک مہذب انسان بنانا چاہتا ہے، جن کا دل صاف ہو اور جن کے باطن کا تزکیہ ہو چکا ہو، اور اس کا اعلیٰ درجہ. ایک ہے کہ تزکیہ انسان کرتا ہے اپنے ماں باپ سے، شیخ سے، کسی استاد سے، اور جن کا تزکیہ اللہ خود فرمائے ان کا مقام کتنا اونچا مقام ہو جی. تو تصفیہ قلب
اور تزکیہ باطن کا اعلیٰ درجہ یہ تطہیر ہے، جیسا حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا تھا۔ سورہ آل عمران میں گزر چکا، ان اللہ اصطفاکی و طہرکی، اللہ نے آپ کو چن لیا، حضرت مریم سے خطاب ہے، اللہ نے آپ کو چن لیا اور آپ کو پاک کر دیا۔ وہی لفظ جو وہاں استعمال ہوا ہے، وہی لفظ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وہ یہاں استعمال ہوا ہے۔ تو جیسے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی شخصیت نہایت ہی پاکیزہ شخصیت ہے، اسی طرح اہل بیت کی زندگیاں وہ بھی نہایت پاکیزہ زندگیاں ہیں۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت کو ان احکام پر، جو احکام پہلے گزرے، ان احکام پر عمل کرا کر خوب پاک صاف کر دے، اور ان کے رتبے کے موافق ایک تطہیر ہے انبیاء کی، وہ اور مقام ہے، ایک تطہیر ہے اہل بیت کی، یا جن کے بارے میں اللہ فرما دے، تو ان کے رتبے کے موافق ایسی قلبی صفائی اور اخلاقی ستھرائی عطا فرمائے جو دوسروں سے ممتاز اور فائق ہو۔ دوسرے یعنی دوسرے مومنین اس دور میں ظاہر ہے صحابہ کرام تھے، تو صحابہ کرام سے اللہ نے ان کا مقام ممتاز رکھا اور بلند رکھا، اس لیے کہ ان کے اخلاق کی تہذیب اور تطہیر اللہ نے خود فرمائی ہے۔ تو یہ اہل بیت ہے۔ سوال کیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اللہ مردوں سے خطاب فرماتا ہے، مردوں کے اعمال کا ذکر فرماتا ہے، تو خواتین کے لیے کوئی اس میں حصہ نہیں ہے؟ اللہ یہاں پہ اوصاف بیان فرماتا ہے کہ اللہ کے یہاں اس میں کوئی فرق نہیں۔ فرمایا کہ مسلم مرد اور مسلم عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اعمال کا میدان کھلا ہے، اعمال کا میدان مردوں کے لیے بھی کھلا ہے، عورتوں کے لیے بھی کھلا ہوا ہے۔ اب جو اس میدان میں دوسرے سے سبقت لے جائے، اللہ کے یہاں اتنا ہی اس کا مقام بلند ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ بہت سی ایسی عورتیں ہیں کہ جو اعمال اور اخلاق میں مردوں سے کہیں آگے چلی گئی ہیں۔ اب دیکھیے حضرت مریم کا ذکر تو اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا، اور اسی طرح فرعون کی بیوی کا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا ذکر فرمایا، اللہ کی طرف سے سلام ان کو آتا تھا۔ حضرت عائشہ کا ذکر فرمایا، حضرت فاطمہ کا ذکر فرمایا۔ اب یہ وہ خواتین ہیں کہ جو ایمانی کیفیت میں اور اخلاقی ستھرائی صفائی میں مردوں سے بھی آگے نکل گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی وہ خاتون ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلے یہ سبقت ان کو حاصل ہے، اسلام کے لیے سب سے پہلے اپنی دولت قربان کرنے والی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو اعمال کا میدان سب کے لیے فرمایا کہ کھلا ہے، اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم نے جو کچھ سنا ہے ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ، منافقت کے جراثیم سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے۔ اے اللہ، جن مبارک ہستیوں کا آپ نے خود ذکر فرمایا، ہمیں ان کی پیروی کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔